السلام علیکم ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اور آج میں آپ کو اپنی کتاب آنکھوں کے مسائل اور ان کا حل کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کتاب کو کن لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور یہ کتاب باقی کتابوں سے کیسے مختلف ہے۔ تو جناب، پیش خدمت ہے میری پہلی آنکھوں کی کتاب آنکھوں کے مسائل اور ان کا حل، جو کہ اردو زبان میں ہے اور عام عوام کے لیے میں نے لکھی ہے۔ اس کا ٹائٹل پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا ایڈیشن 2021 میں آیا۔ تو اس کتاب کو لکھنے کا آئیڈیا میرے پاس کیسے ہے، کیونکہ یہ ایک یونیک کتاب ہے۔ آنکھوں کی اب تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سائنسی کتابیں، وہ سب انگلش میں ہوتی ہیں، اور یا وہ انڈر گریجویٹس ہوتی ہیں یا پوسٹ گریجویٹ ہوتی ہیں یا ریفرنس بکس ہوتی ہیں۔ تو آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے بارے میں عام آدمی کو معلومات کی فراہمی بہت مشکل تھی۔ ہم لوگوں کے پاس بھی اکثر اوقات ٹائم نہیں ہوتا، تو جب مریض کسی بیماری کے ساتھ ہمارے پاس آتا تھا تو ہم جلدی اس کو 2-3 باتیں بتا دیتے تھے۔ اگر ہم کو زیادہ تفصیل بتانا چاہتے تھے تب بھی ہمارے ذہن سے کچھ باتیں، اہم باتیں نکل جاتی تھیں، اور جب مریض چلا جاتا تھا تو ہمیں یاد آتا تھا کہ ہاں یار، اس کو یہ چیز تو میں بتانا بھول گیا۔ تو اس طرح جو 3-4 انتہائی اہم بیماریاں تھیں، جیسے کہ بچوں کی آنکھ سے پانی آنا، کنجینیٹل NLD بلاک، یا جو ہے ورنل کٹار، جو کہ ہماری طرف انتہائی ایک عام بیماری ہے، یا ایمبلائیوپیا، سست نظری، لیزی آئی، ان کی جو ہے اس طرح کی 4-5 بیماریوں کے میں نے پامفلیٹ بنائے، جن میں میں نے تفصیل سے اس بیماری کا ذکر کیا تھا، اور وہ میں جب بھی میرے پاس ورنل کٹار کا مریض آتا تھا یا ایمبلائیوپیا کا یا کنجینیٹل ایپیفورا کا، تو میں ان کو وہ پامفلیٹ دیتا تھا، ساتھ سمجھاتا بھی تھا، لیکن ان کو کہتا تھا کہ مکمل تفصیل اس کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو مریض بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ میں نے کچھ اپنے ماہر امراض چشم دوستوں سے بھی وہ شیئر کیے، انہیں بھی یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، اور کرونا کے دور میں میں نے خود 2020 میں انڈر گریجویٹس کی کتاب لکھنا شروع کی انگلش میں، تاکہ جو ہمارے میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں، جو کرنٹ کتابیں تھیں ان میں جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو فل کیا جا سکے۔ تو درمیان میں نے وہ کتاب چھوڑ کر یہ اویئرنس والی کتاب لکھنا شروع کی۔ اس کے کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس نوعیت کی پہلی کتاب ہے، اس طرح کی کتابیں پہلے مارکیٹ میں نہیں آئی، تو یہ ایک انوویشن ہے۔ دوسرا، جو انڈر گریجویٹس کی کتابیں ہوتی ہیں وہ میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں یا پیرامیڈکس کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو یہ اویئرنس کی آنکھوں کی کتاب ہے یہ ہر شخص کے لیے ہے، عام عوام کے لیے ہے، جو آنکھوں کی بیماریوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا مریض کے لیے ہے کہ اس کو اپنی بیماری کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ پتہ چل جائے۔ یہ ایون میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے ہے، جو میڈیکل سٹوڈنٹس آتے ہیں FSC پڑھ کے یا O لیول A لیول کر کے، اور سائنسی جو مشکل انگریزی ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں اگر دشواری ہوتی ہے، تو یہ کتاب جو 200 صفحات کی ہے، 200 سے کچھ کم صفحات کی ہے، اس کو ایک ہفتے میں ریڈ دے کے اپنا کور کنسیپٹ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نے 2 چیزیں دی ہیں۔ اس کتاب میں نے ایک تو اس بیماری کی علامات بتائی ہیں اور پیتھوفیزیالوجی بتائی ہے ہر بیماری کی کہ کیوں ہوتی ہے۔ تو وہ پیتھوفیزیالوجی اگر وہ اردو میں پڑھ لیں گے تو اس سے جو ہے ان کا کنسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیں مین آتھر میرے ساتھ جو کو آتھرز ہیں ان میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے عمران اکرم صاحب، جاوید اقبال صاحب، چودھری صاحب، معین صاحب، میر علی شاہ صاحب، ثناء اللہ جان صاحب، راشد راؤ قمر صاحب، امجد اکرم صاحب،
سہیل ارشد فرحان، فیصل اقبال، عرفان قیوم، ملک سلمان حمزہ، افضل قادر صاحب، اعجاز نعیم، انجم صاحب علی ٹرسٹ کے، راشد ضیاء صاحب گلاکوما اسپیشلسٹ ہیں UK سے، عزیز جان VR کنسلٹنٹ شفا میں، عرفان احمد HOD آئی جھنگ، شعیب گنڈپور، ہمارے DA خان کے ایک مایا ناز افطالمالج، رافع رزاق وٹو لیکسن کے چیف کنسلٹنٹ، آفتاب داوڑ واکینڈ سے، آصف محمود صاحب پشاور سے، ہاشم علی خان گلگت سے، مسرت علی اسلام آباد سے، محمد عزیر وزیر اور کاشف کمال خٹک یہ ڈرماٹولوجسٹس ہیں، اور محمد عزیر کوہاٹ سے، کاشف کمال پشاور سے۔ جو کتاب کی تصاویر ہیں زیادہ تر میں نے دی ہیں، لیکن میرے ساتھ حیدر علی چودھری صاحب فیصل آباد سے، مدینہ ٹیچنگ ہاسپٹل سے، اور محمد سہیل ارشد چودھری صاحب لودھراں سے، اور افضل قادر صاحب پشاور سے۔ تو یہ تو ہو گئے آتھرز۔ اس کے بعد پھر کتاب میں اگر ہم آگے جائیں گے، جو میرا وہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس کتاب میں جو کنٹینٹس ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر ان کو لگے کہ یہ کنٹینٹ جو ہے ہمارے پڑھنے والا ہے تو تب ہی وہ کتاب خریدیں۔ مطلب سب سے پہلے تو میں نے بتایا ہے کہ آنکھ کیسے دیکھتی ہے، مطلب ہمیں کیسے نظر آتا ہے، اس کا میں نے میکینزم بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہائپروپیا، دور بصری جو بیماری ہے اینک لگنے والی، اس کو تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ پھر قریب نظری مائیوپیا کے بارے میں نے تفصیل سے، اور ساتھ میں ان ٹاپکس میں جہاں جہاں جو پریکٹیکل واقعات مجھے آتے تھے تو میں نے واقعات کی شکل میں جو ہے ان کو بیان کیا ہوا ہے، تاکہ ایک بور ڈسکشن نہ ہو۔ تو جو پریکٹیکل سچے واقعات وقوع ہوئے تو وہ سب میں نے اس میں مینشن کیے ہیں۔ پھر زاویاتی کج نظری، اسٹگمیٹزم کو اردو میں کہتے ہیں، تو اسٹگمیٹزم کے بارے میں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ قریب بصری، پریس بائیوپیا ایک انتہائی عام بیماری ہے جب 40 سال کی عمر میں اینک لگ جاتی ہے۔ کیوں لگتی ہے، اس کا کیا علاج ہے، کیسے کیسے یہ بڑھتا ہے، اس کے اوپر میں نے تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ پھر سست نظری ایمبلائیوپیا، اس کو میں نے بڑا تفصیل سے بتایا ہوا ہے، اور اس میں میرے ساتھ افضل قادر صاحب نے بھی ہیلپ کی ہے۔ اس کے بعد اس میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں، یہ جو آتھرز دو نام لکھے ہوتے ہیں، جیسے قریب نظری میں میں ہوں اور سہیل ارشد صاحب ہے، تو جو پہلا آتھر ہوتا ہے اس نے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے، جو دوسرا آتھر ہوتا ہے اس نے تھوڑا کم کیا ہوتا ہے، تو یہ بھی میں نے ترتیب کا خیال رکھا ہوا ہے۔ رنگ اندھا، کلر بلائنڈنس کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور لوگ آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں نے لکھا ہوا ہے کہ کہاں کہاں آپ جا سکتے ہیں اور کہاں کون کون سے محکمے میں آپ اپلائی نہ کریں۔ سر درد، ہیڈیک جو ہے، سر درد کے ساتھ اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں، تو کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پھر ہے کہ آنکھوں کا معائنہ کب کرائیں، یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ فرحان علی صاحب کے ساتھ میں نے ہیلپ کی ہے اس میں۔ آنکھوں کے ڈیجیٹل مسائل، اب یہ جو ٹاپک ہے یہ فیصل اقبال بھائی جو کہ لاہور کے ایک مایا ناز افطالمالوجسٹ VR کنسلٹنٹ ہیں، احسان الاحسان ٹرسٹ میں بھی ہوتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، اور ٹوٹل انہوں نے ہی لکھا ہے، اور بہت بہترین مضمون لکھا ہے۔ اس کے بعد دھوپ کا چشمہ، دھوپ کے چشمے کی کیا فوائد ہیں، ان کو میں نے لکھا ہے اور میرے ساتھ ہیلپ کیا مسرت علی نے۔ پھر ہے چشمے کا ڈیزائن اور فریم، شیشہ بہتر ہے، پلاسٹک بہتر ہے، کیسا ڈیزائن ہونا چاہیے، اس میں فیصل اقبال صاحب نے تحریر کیا اور میں نے تھوڑا سا ان کی ہیلپ کی ہے۔ پھر کانٹیکٹ لینزز، کانٹیکٹ لینزز کی مختلف اقسام، ان کے فوائد، ان کی انڈیکیشنز، ان کے نقصانات، یہ سارا کچھ میں نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ پھر اینک سے چھٹکارا، اینک سے چھٹکارا یہ ہمارا بڑا ریفریکٹیو سرجری، بہت سے لوگ اپنی اینک سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر اینک نہیں اترتی، تو اس کو تفصیل سے ہم نے بتایا ہوا ہے کہ کون سے بندے کا پریشر ہو سکتا ہے اور
کس کا نہیں ہو سکتا۔ پھر آنکھ میں کون سے لیزر لگتے ہیں؟ جیسے اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ یار ہمارا لیزر کر دو، اور اس بیماری کا لیزر نہیں ہوتا۔ آنکھ میں قطرے کیسے ڈالنے، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس پر کبھی ہم لوگ غور نہیں کرتے۔ آنکھ میں قطرے کیسے، لوگ بیچارے دوائی ڈالتے ہیں وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہے، تو آنکھ میں جب قطرے کیسے ڈالنے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہوں، یہ میں نے بتایا ہوا ہے، اور کتنے قطرے ڈالنے ہیں۔ پھر بچوں میں NLD بلاک، روتی آنکھ، جب بچوں کی آنکھ سے پانی مسلسل آتا ہے، پھر بڑوں کی آنکھ سے پانی مسلسل آتا ہے، پھر گہرے سیاہ ہلکے ڈارک سرکلز۔ اس میں میرے ساتھ ہیلپ کی محمد عزیر وزیر اور کاشف کمال، ڈرماٹولوجسٹ ڈارک سرکلز کو ٹریٹ کرتے ہیں، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ گہرے سیاہ ہلکے ڈارک سرکلز کا مکمل علاج کیسے ممکن ہے؟ پھر جھریاں، آنکھوں کی ارد گرد جھریاں، کروز فیٹ، یہ بڑی بری لگتی ہیں، اوپر سے جو جلد ہوتی ہے ڈرمیٹوکیلیسس ہو جاتا ہے، تو یہ ان سب کا کیسے علاج ممکن ہے؟ پھر لکوہ ہو جاتا ہے، آنکھ بند نہیں ہوتی، پانی آتا ہے، لال ہو جاتی ہے۔ اعجاز انجم صاحب اور میں نے اس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ اعجاز انجم صاحب علی ٹرسٹ کے چیف کنسلٹنٹ ہیں اور ان کی بیش بہا خدمات ہیں آفتھلمولوجی کے لیے۔ پھر چھوٹی آنکھ، ٹوسز، اس کو میں نے اور آصف محمود اور ایگزیم نے جو کہ RMI میں ہوتے ہیں، ہم نے بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک اور چھوٹی آنکھ جس کو سوڈوٹوسس کہتے ہیں، تھائسس بلبائی، وہ میں نے دیا ہے۔ پھر بڑی آنکھ، پرپٹوسس، عرفان احمد صالح صاحب جھنگ سے، انہوں نے بہت خوبصورت تحریر لکھی ہے۔ پھر پپوٹوں کے بے ضرر ابھار، آنکھ کے اوپر گلٹیاں بن جاتی ہیں، تو سہیل ارشد چودھری صاحب کے ساتھ میں نے تھوڑی سی ہیلپ کی ہے۔ پھر پپوٹوں کی خطرناک رسولیاں، اس میں آفتاب داوڑ جو واکینٹ سے ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست، انہوں نے ہیلپ کی ہے میرے ساتھ۔ پھر پلکوں کی سوزش، بلیفرائٹس ایک انتہائی عام بیماری ہے۔ پھر پلکوں اور پپوٹوں کا جھکاؤ، آئی لڈ میل پوزیشنز، اینٹروپیان، ایکٹروپیان، اس کو ہم نے بڑا جو ہے تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ پھر پھڑکتی آنکھ، آئی لڈ مایوپیا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھ پھڑک رہی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کی کیا اس کا علاج ہے؟ پھر جھپکتی آنکھ جس کو بلیفیروسپازم کہتے ہیں، اور گھومتی ہلتی نیسٹگمس، اکثر بچے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں ہل رہی ہوتی ہیں، نیسٹگمس کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا علاج ہے؟ بھینگا پن میں نے 3 چیپٹرز میں، کیونکہ ایک انتہائی اہم اور عام بیماری ہے بھینگے پن کا، میں کافی علاج کرتا ہوں سرجری کے ذریعے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بھینگے پن کا سرجری سے علاج ہو، کچھ علاج اینک سے بھی ہوتا ہے، کچھ میں ایمبلائیوپیا تھیراپی کرنی پڑتی ہے، پریزم لگ سکتی ہیں، اور ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں، اور سرجری ہو سکتی ہے۔ تو اس کی 3 اقسام، نان پیرالیٹک، پیرالیٹک اور الٹرنیٹیو، کو میں نے علیحدہ تفصیل سے بتایا ہوا، تو بھینگے پن کے مریضوں کے لیے بھی یہ بڑی انتہائی اہم کتاب ہے۔ سرخ آنکھ جب لال ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آشوب چشم، اب یہ بھی سرخ آنکھ کی ایک وجہ ہے، لیکن اس کو میں نے کنجکٹیوائٹس کو بڑا تفصیل سے بیان کیا ہوا۔ آشوب چشم ایک انتہائی عام بیماری ہے۔ پھر ورنل کٹار، بچوں میں جو آنکھ کی خارش ہے، گرم علاقوں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اگر میں مریض 10 دیکھتا ہوں تو اس میں 2 مریض تو VKC کے ہوتے ہیں۔ پھر ککرے، ٹراکوما، irreversible blindness کی ایک اہم وجہ ہے، تو اس کو تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے۔ پھر آنکھوں میں خون اتر آنا، سب کنجکٹیول ہیمریج۔ پھر ناخنا، آنکھ کے اوپر گوشت کا چڑھ جانا، ٹریجیم، اس میں سہیل ارشد صاحب کے ساتھ میں نے ہیلپ کی ہے۔ خشک آنکھیں، ڈرائی آئیز، سلمان حمزہ بھائی ہمارے میو ہاسپٹل کے کنسلٹنٹ ہیں، انتہائی قابل اکولو پلاسٹک سرجن ہیں لاہور میں، اور انہوں نے خشک آنکھیں، ڈرائی آئیز پہ ایک مفصل تحریر لکھی ہے جو کہ مسٹ ریڈ ہے۔ پھر آنکھ میں بیٹری کا تیزاب جانا، یہ بھی ایک، جب سے آج کل سولر کا دور آیا ہے تو بیٹری کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اکثر یہ سلفیورک ایسڈ جو ہے وہ آنکھوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟
ایسڈ کیا ہوتا ہے، الکلی، یہ سارا کچھ بتایا۔ ویلڈنگ کے اثرات، ویلڈرز اکثر آ جاتے ہیں تو ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ آنکھ کے اندر جب چوٹ لگتی ہے، یہ ثناء اللہ جان صاحب ہمارے ٹاپ آفتھلمولوجسٹ ہیں خیبر پختونخوا کے، تو ان کے ساتھ میں نے تھوڑا بہت یہ چیپٹر لکھا ہے، اور آنکھ میں چوٹ کیسے لگتی ہے، کیا کیا ڈیمیج ہو سکتا ہے اور کیا علاج ہے۔ آنکھ میں کچرا چلا جانا، پھر آنکھ میں زخم ہو جانا کارنیا میں، کیراٹائٹس، پھر کارنیا رگڑ رگڑ کے کیراٹوکونس بن جانا۔ کیراٹوکونس ایک آنکھ کی پتلی کی اہم بیماری ہے، اس کا میں نے بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آنکھ کی پیوند کاری، اس کے اوپر میں نے بڑا اچھا یہ جو ہے مضمون لکھا ہوا ہے کہ آخر کیوں ہم لوگ اپنی آنکھ عطیہ نہیں کرتے، کیا متس ہیں، اور ہم کیوں باہر سے مہنگی کارنیاز منگواتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر اویئرنیس دیں اور ہمارے کارنیل بینکس بنیں، تو یہ چیپٹر پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر سفید موتیا، آنکھ کی جو سب سے عام بیماری ہے ریفریکٹیو ایررز کے بعد۔ پھر مصنوعی لینس کی کون کون سی اقسام ہو سکتی ہیں۔ اکثر لوگ جن کو سفید موتیا ہو جاتا ہے وہ پھر کئی مہینوں تک ادھر ادھر پھرتے ہیں کہ ہم کون سا لینس ڈلوائیں، تو اس کے بارے میں لینس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، فیصل اقبال صاحب اور میں نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے۔ موتیا نکال دیں، لینز نہ ڈالیں، یہ ایک بڑی میتھ ہے۔ ہمارے پاس جو پرانے 70-80 سال کے مریض آتے ہیں پکے ہوئے موتیے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے لینز نہیں ڈالنا۔ تو لینز کے بارے میں کیا میتھس ہیں، کیوں لینز نہیں ڈلواتے، ماضی میں ایسا کیا ہوتا تھا کہ آنکھیں خراب ہو جاتی تھیں لینز ڈالنے سے، یہ سارا کچھ اس میں بتایا ہوا ہے۔ ٹانکے کب نکالنے چاہیے۔ سفید موتیے کے ایک آپریشن میں ٹانکے لگائے جاتے ہیں تو مریض بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ کچھ مریض ہفتے بعد آ جاتے ہیں کہ ہمارے ٹانکے نکال دیں۔ تو کیا ہفتے بعد ٹانکے نکالنے چاہیے، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، یہ آپ کو اس میں بتایا جائے گا۔ سفید موتیا آپریشن کی کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، آپریشن کے بعد کون سے حفاظتی احتیاطی تدابیر اقدامات ہوتی ہیں، پوسٹ آپ انسٹرکشنز، یہ بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ میرے جو باقی فیلو ماہر امراض چشم ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چیپٹر کو لازمی پڑھیں اور اس کو آپ پرنٹ کروائیں اور اپنے مریضوں کو آپریشن کے بعد دیں۔ آپریشن کے بعد انفیکشن اینڈ آفتھلمائٹس، یہ بھی ایک بڑا سیریس انفیکشن ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ پھر سفید موتیا بنا کالا موتیا، پھر کالا موتیا۔ کالا موتیا جو ہے یہ ایک انتہائی سائلنٹ ویژن کلر اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بریگیڈیئر امجد اکرم، راشد ضیاء اور فرحان علی نے، جو کہ بریگیڈیئر امجد اکرم صاحب کمانڈر ہیں AFIO کے اور ایک بڑی نامی گرامی شخصیت ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، استاد ہیں، تو انہوں نے، اور راشد ضیاء صاحب جو کہ گلاکوما کے لیجنڈ ہیں UK سے ہیں، انہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر اس میں کچھ لائنیں ایڈ کی ہیں۔ تو کالا موتیا جو ہم نے یہاں لکھا ہے یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر آنکھوں کی سوزش، یوویائٹس، کالے موتی کی دوائیاں، وہ رافع رزاق وٹو صاحب جو لیکسن کے چیف کنسلٹنٹ ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، بہترین سرجن ہیں اور ہر طرح کی سرجری کرتے ہیں۔ رافع رزاق وٹو صاحب اکولوپلاسٹی بھی کرتے ہیں، کارنیا میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، VR کے بڑے اچھے سرجن ہیں۔ تو رافع نے وہ مت ختم کر دی کہ ایک فیلڈ میں کام کرنا چاہیے، اور وہ ہر طرح کی سرجری بہت اچھی کرتے ہیں۔ آنکھوں کی سوزش، یوویائٹس، ہاشم علی خان FA فیلو، امریکن ایسوسی ایشن آف آپٹومیٹری۔ ریسرچ میں ایک بہت بڑا نام، ان کے ریسرچ آرٹیکلز پوری دنیا میں کوٹ کیے جاتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور ایک بہت بڑا نام ہے، تو انہوں نے اسپیشل یوویائٹس میں میری ہیلپ کی ہے۔ پھر رات کو کیوں کم نظر آتا ہے، اندھراتا، ریٹینائٹس پگمنٹوزا۔ ہماری آفتھلمک سوسائٹی آف پاکستان KP برانچ کے جو پریزیڈنٹ ہیں میر علی شاہ صاحب، جو کہ نہ صرف ایک انتہائی اچھے VR سرجن ہیں بلکہ ایک انتہائی نیک انسان ہے اور میرے نظر میں اچھا
ہیومن بینگ ہونا یہ زیادہ ضروری ہے، تو انہوں نے ریٹینائٹس پگمنٹوزا پہ بہت اچھی جو ہے نا ڈسکشن کی ہے۔ پھر پردہ بصارت پر ذیابیطس کے اثرات، ڈائبیٹک ریٹیناپتھی، معین یقین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کی ریسرچ میں بہت خدمات ہیں، ٹیچر بہت اچھے ہیں، لاہور جنرل ہسپتال کو انہوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اور سر کے ساتھ ابھی میں ایک سفر پہ بھی گیا تھا، اور سر جو ہے نہ صرف انٹلیکچوئل ہیں بلکہ نیچر جو ہے نیچر لور بھی ہیں، اور ڈرون کے ذریعے انہوں نے بڑی خوبصورت ویڈیوز اور تصویریں لیں، اور ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی ڈرون لے لی ہے، تو اس کے بھی انشاءاللہ آپ کو شارٹس دکھائیں گے۔ پھر آنکھ کی بڑی ورید کا بند ہو جانا، وین اکلوژن، عزیز جان بشیر میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے بڑے عزیز دوست ہیں، اور شفا میں ویٹرو ریٹنا کنسلٹنٹ ہیں الشفا آئی ٹرسٹ میں۔ تو آنکھ کی بڑی ورید کیوں بند ہوتی ہے اس کو انتہائی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ پھر آنکھ کی بڑی شریان کا بند ہو جانا، اس کو سہیل ارشد چودھری صاحب نے انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایلز بیماری، چودھری جاوید اقبال صاحب میرے استاد ہیں، اور آج میں جو تھوڑا بہت علم جانتا ہوں تو ان میں بہت بڑا حصہ چودھری صاحب کا ہے۔ تو انہوں نے ایلز کی بیماری جو کہ ہماری ساؤتھ ایشین پاپولیشن میں پائی جاتی ہے، اس کو بڑا تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ پھر قبل از وقت پیدائش کے پردہ بصارت پر اثرات، ROP معین صاحب اور فرحان علی نے بیان کیا ہوا ہے۔ پھر پردہ بصارت پر بڑھاپے کے اثرات، ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن، یہ سہیل ارشد چودھری صاحب۔ نظر کے سامنے مکھیاں مچھر نظر آنا، فلوٹرز، نور کے پردے کا اکھڑ جانا، عرفان قیوم ملک صاحب، یہ بھی ہمارے بڑے بھائی ہیں، انتہائی قابل اور بڑی مشہور شخصیت، گجرانوالہ میڈیکل کالج کے ہیڈ، اور ریسنٹلی انہوں نے کارنیل ٹرانسپلانٹ شروع کی ہے گجرانوالہ میں پہلی بار، تو انہوں نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ میں۔ پھر بچوں میں آنکھ کی رسولی، ریٹینوبلاسٹوما کے بارے میں عمران اکرم صاحب جو میرے استاد ہیں، میرے مینٹور ہیں، انہوں نے ہمیں ٹریننگ میں ان گنت کیس دکھائے تھے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے ایک ریٹینوبلاسٹوما مس کیا تو آپ نے ایک بندے کی جان جو ہے وہ ضائع کر دی، اور اگر آپ نے ایک تشخیص کر لیا تو آپ نے اس کی جان بچا لی۔ افضل قادر داوڑ صاحب بھی ایک انتہائی مشہور علمی ادبی شخصیت ہیں، پشاور کی، پیڈیاٹرک آفتھلمولوجسٹ ہیں، تو انہوں نے میرے ساتھ لکھا ہے۔ پھر مصنوعی آنکھ، پتھر کی آنکھ، مصنوعی آنکھ، فرحان علی اور عمران اکرم صاحب نے لکھا ہے جو ہمارے استاد ہیں۔ سورج گرہن کی تابکاری پہ میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، تو میں نے کوشش کی ہے اس کتاب میں کہ سارے وہی مضامین ہوں جو ایک عام آدمی کے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں۔ پھر پھیکے بچے، البینزم کی بیماری ایک کامن ہے، آنکھوں پر ذیابیطس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آنکھوں پر بلند فشار خون کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آنکھوں پر TB کے کیا اثرات ہوتے ہیں، آنکھوں پر جوڑوں کی بیماری کے کیا اثرات ہوتے ہیں، رونا صحت کے لیے اچھا ہے یا برا، آنکھوں کی صحت کا ہم کیسے خیال رکھ سکتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی چیزیں جیسے ارک گلاب، سرما، شہد، گھوڑے والی ٹیوب، بیٹنی سال اور کیورین جو عام عوام اپنی مدد عام یہ چیزیں استعمال کرتی ہے، تو ان کا استعمال خود کرنے کے کیا نقصانات یا فوائد ہیں۔ پھر سوشل میڈیا اور آنکھیں، اور آخر میں اختتامی کلمات۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے میں نے۔ اس کتاب کا پیش لفظ پروفیسر سلیم اختر صاحب نے لکھا ہے، جن کی حالیہ خود ایک بہترین کتاب جس پہ میں نے ریویو دیا تھا، پرنسپلز آف آفتھلمولوجی، تو میرے لیے بڑے باعث فخر کی بات ہے۔ تو یہ کتاب اب آپ کے سامنے اس کی کنٹینٹ آ گئے لسٹ، تو اگر آپ کو لگے کہ اس کو پڑھنا چاہیے تو آپ ضرور پڑھیں اور اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ سیکنڈ ایڈیشن اس سے بہتر ہو۔ شکریہ۔